اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ غزوہ بدر۔ السلام علیکم۔ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری 13 مارچ 624 اسلامی تاریخ کا عظیم تاریخ ساز معرکہ ہے۔ حقیقتاً جب اسلام و کفر اور حق و باطل کی پہلی معرکہ آرائی جنگ بدر ہی تھی۔ اس تاریخی معرکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد اس کے مقابلے میں محض 1/3 تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل جنگ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھی اور جزیرہ نما عرب کا اجتماعی ماحول ان کے سراسر خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود لشکر اسلام کے غلبے فتح مندی کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر اپنے پورے کفر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے 3 گنا بڑی فوج لے کر بڑے غرور و رعونت سے میدان میں اترا تھا، لیکن اللہ کی مدد و نصرت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی اور جنگی حکمت عملی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی فراست، جرأت و شجاعت، بے نظیر استقامت، بہادری اور جذبہ ایمانی کی بدولت کفار و مشرکین کو ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ بعد ازاں باطل کو تا دیر ہمت نہ ہوئی کہ وہ حق کو للکارے۔ مورخین و سیرت نگار حق و باطل کے درمیان اس تاریخ ساز معرکے کو غزوہ بدر الکبریٰ اور بدر العظمیٰ کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل، ہدایت و ضلالت کے درمیان فرق آشکار ہو گیا اور بالآخر حق غالب رہا اور باطل مغلوب۔ طلوع اسلام اور دعوت حق کے نتیجے میں قدرتی طور پر 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے دعوت حق قبول کرتے ہوئے دین حق کی اشاعت میں حق و صداقت کے مثالی پیکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے حق و صداقت کا ابدی راستہ اختیار کیا، تو دوسری طرف کفر و ضلالت کا لشکر تھا۔ باطل پرستوں کی پوری جماعت تمام وسائل و اسباب کے ساتھ حق کے خلاف صف آرا تھی۔ دین حق کے پیرو اہل اسلام کہتے تھے کہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس راہ کو درست سمجھیں اختیار کریں، جبکہ کفار اور مشرکین کی پوری جماعت، باطل کی پوری قوت، مشرکین مکہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ مسلمان کو یہ حق ہی حاصل نہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے اعتقاد و ضمیر کی آزادی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کی پوری جد و جہد، مخالفت اور کوششوں کا حاصل یہ تھا کہ اہل اسلام کو دین حق اور دعوت توحید سے باز رکھیں۔
غزوہ بدر کے اسباب۔ مورخین و سیرت نگاروں نے غزوہ بدر کے متعدد مذہبی، سیاسی اور معاشی اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی روز افزوں ترقی و دین کی اشاعت سے قریش مکہ کے بت پرستانہ باطل نظام کو خطرہ لاحق تھا۔ نمبر 2، مکے کی 13 سالہ زندگی میں کفار قریش مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈھاتے رہے، بالآخر انہیں سخت اذیت پہنچا کر مکے سے ہجرت پر مجبور کیا۔ نمبر 3، جو مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے ان پر مظالم ڈھائے جاتے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی تھیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کے نئے مسکن یعنی حبشہ اور مدینے کے حکمرانوں اور بااثر افراد کو کفار قریش مسلسل یہ ترغیب اور دھمکی دے رہے تھے کہ مکے کے ان تارکین کو پناہ نہ دی جائے۔ نمبر 5، ان ناانصافیوں کے سبب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان قریش پر معاشی دباؤ ڈالتے رہے۔ قریش کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کو یثرب کے علاقے میں روک دیا جاتا تھا۔ قریش مکہ کو ہر وقت اپنے تجارتی قافلے لوٹے جانے کا اندیشہ لاحق تھا، جبکہ دور دراز کے راستے اختیار کرنے پر قریش کو نقصان ہو رہا تھا۔ یہ تمام اسباب تھے جو آخر جنگ بدر کا سبب بنے۔ سید واجد رضوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، صفحہ 111۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔